بزرگوں، دوستوں، قافلہ علم و ادب و عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفیروں، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پر۔ آج جمعۃ المبارک 9 جنوری 2026 بمطابق 19 رجب المرجب 1447 ہجری بمقام جامعہ مسجد سلطان الفقراء حنفی بریلوی، چک نمبر 43 ریبے کوٹلہ خورد شاہ کوٹ روڈ سانگلہ ہل میں اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اور یہ ترجمہ کنز الایمان شریف میں اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اس سورہ فاتحہ کے اندر ایک موضوع بیان ہوا اللہ کی حمد، دوسرا موضوع ہے اپنی بندگی کا اظہار، اور تیسرا موضوع ہے دعا کا مانگنا۔ دعا کے لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی کا وسیلہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا سے پہلے وسیلہ بیان فرمایا ایاک نعبد، یعنی عبادت کو، کہ اے بندے جب بھی تو نے میری بارگاہ میں دعا کرنی ہے، کچھ مانگنا ہے، طلب کرنا ہے، تو میری بارگاہ میں طلب کرنے سے پہلے تم نے عبادت کرنی ہے، عبادت کو وسیلہ بنانا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں عبادت دو قسم کی ہوتی ہے یا دو طرح سے کی جاتی ہے۔ ایک قسم ہے عبادت کی بدنی اور ایک قسم ہے مالی، یعنی بدن سے بھی عبادت ہوتی ہے، مال سے بھی عبادت ہوتی ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بدن کی عبادت ہے، نوافل پڑھتے ہیں یہ بدن کی عبادت ہے، کلمہ و استغفار پڑھتے ہیں، ذکر و تسبیح کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، یہ عبادات ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے انسان کا بدن کر رہا ہوتا ہے، بندہ کر رہا ہوتا ہے از خود بدن کے ساتھ۔ اور زکوٰۃ ادا کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی غریب یتیم مسکین کی مدد کرنا، یہ بھی عبادت ہے، یہ ہے مال کے ساتھ۔ آپ مسجد کی بنوا دیتے ہیں، مدرسہ بنوا دیتے ہیں، تو یہ مال خرچ کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ تو عبادت کی دو قسمیں سامنے آ گئیں، ایک مال سے عبادت کرنا اور ایک بدن سے عبادت کرنا۔ تو یہ دونوں عبادتیں جو ہیں جب انسان کرتا ہے یا دونوں میں سے کوئی عبادت کرتا ہے، چاہے بدن سے کرے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، تسبیح و تحلیل کر کے، ذکر و محاسبہ و مراقبہ کر کے، اس کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرے، یا مسجد بنا کر کے، مال خرچ کر کے، مدرسہ بنا کر کے، یتیم و مسکین کو، بیواؤں کو ان کا راشن دے کر کے یہ عبادت کرے، زکوٰۃ ادا کر کے یہ عبادت کرے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اے اللہ یہ جو میں نے عبادت کی ہے یہ میں نے تیرے لیے کی ہے، تو اس عبادت کو میرے لیے وسیلہ بنا،
اور میری حاجات کو، میری جو دینی دنیاوی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں آسانیاں پیدا فرما اور میری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے وسیلہ جو ہے وہ بتایا گیا، اور وسیلہ عبادت کو بتایا گیا۔ درود پاک پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یہ عبادت ہے۔ تو درود شریف پڑھ کے جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے وسیلے سے کرنی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی وسیلے پر اعتراض کرے کہ وسیلہ جائز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن اس کے سامنے رکھ دے کہ بھئی میں تو نہیں کہتا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جب بھی دعا مانگنی ہے پہلے عبادت کر، چاہے مال سے کر چاہے اپنے وجود سے کر، اس کو وسیلہ بنا اور اللہ کی بارگاہ میں مانگ، اللہ تعالیٰ اس عبادت کے طفیل تیری دعا کو قبول فرمائے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا وسیلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقانیت جو ہم تک پہنچی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء و مرسلین کے ذریعے سے پہنچائی ہے۔ جو ہدایت ہمارے پاس پہنچی ہے یہ اللہ نے اپنے انبیاء کے وسیلے سے بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ وہ ڈائریکٹ ہدایت اتارے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت اتارنے کے لیے وسیلہ بنایا ہے انبیاء و مرسلین کو۔ تو وسیلہ جو ہے کسی کام میں اگر شامل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بناتا، بلکہ اللہ کی رضا اور اس کی منشا کے تحت ہوتا ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے بندے تو میری عبادت کرتا ہے اور پھر مجھ سے مدد مانگتا ہے۔ کس چیز کی؟ عبادت جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ عبادت کی کچھ شرائط ہے۔ عبادت ظاہری ہے اور عبادت باطنی ہے۔ عبادت ظاہری جیسے نماز کے لیے آپ وضو کرتے ہیں تو یہ عبادت جو ہے یہ شرط آ گئی کرنے کے لیے کہ پہلے آپ کا وجود پاکیزہ ہو۔ تو پاکیزگی جو ہے یہ شرط ہے عبادت کرنے کے لیے، کہ آپ نماز پڑھنے آ گئے اور آپ باوضو ہی نہیں ہیں، آپ پر غسل فرض ہے، واجب ہے، آپ غسل کر کے ہی نہیں آئے، وضو کر کے ہی نہیں آئے اور آپ عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے لیے ظاہری شرط جو ہے وہ ہے وضو، کہ اس شرط شرائط ادا بھی اسے کہتے ہیں فقہ میں۔ تو یہ شرط ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کتنی مرضی عبادت کر لے، تہجد بھی پڑھ لے، 5 وقت کا نمازی بھی ہو جائے، جمعہ بھی نہ چھوڑے، اشراق، چاشت، توابین بھی نہ چھوڑے، ساری نمازیں پڑھے، لیکن وہ باوضو ہی نہیں ہے تو اس کی عبادت کوئی قبول نہیں ہے۔ چونکہ طہارت، پاکیزگی، اس کے وجود کا پاک ہونا یہ شرط ہے اس عبادت کے لیے۔ اور دوسری جو چیز شرط ہے وہ باطنی ہے۔ باطنی شرط کیا ہے؟ کہ خشوع ہو، خضوع ہو اور عاجزی ہو، ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ یعنی عبادت کے لیے اب 2 چیزیں شرط بن گئی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ ظاہری شرط ہو، کہ پاکیزگی ہو، کہ یہ انسان کے اپنے بس کی بات ہے
اور انسان اس پر قادر ہے کہ وہ وضو کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، پاکیزہ لباس پہن سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے بس میں ہے اور یہ شرط انسان ادا کر سکتا ہے۔ لیکن دوستو، خشوع خضوع عاجزی یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی خشوع کرے، عاجزی کرے، لیکن شیطان آ جائے اور کہ تو کیا بن کے بیٹھ گیا ہے، اور انسان اپنی طرف سے کرتا ہے کہ میں ریاکاری نہ کروں، شیطان ہے اور دماغ میں بات ڈال دے، وہ دیکھ تجھے کوئی آدمی دیکھ رہا ہے، اسی وقت انسان جو ہے جو ریاض کی توبہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا اس کے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے۔ تو خیالات کا، وسوسوں کا آنا جو ہے یہ انسان کے بس کی بات نہ تھی۔ تو عرض کی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ تیری مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں کہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں، وضو کرنا میری بس میں ہے، میں نے کر لیا، غسل کرنا میرے بس میں ہے، میں نے کر لیا، پاکیزہ ہونا، طہارت ہونا، صاف لباس پہننا یہ میرے بس میں ہے، میں نے سب کچھ کر لیا، لیکن مولا خشوع پیدا کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، خضوع پیدا کرنا، عاجز ہو جانا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ شیطان کب آ کر کے مجھے چکمہ دے دے، میرا نفس جو ہے وہ کب مجھے وہ اعلیٰ بنا دے کہ تو بڑا اعلیٰ ہے، بھی بڑی عبادتیں کر رہا ہے اور تو میری ساری عبادت میرے بوتھے پہ دے مارے۔ اس لیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مولا میں تجھ سے مدد چاہ رہا ہوں کہ میری مدد فرما کہ میرا خشوع قائم رہ جائے، میرا خضوع قائم رہ جائے، میرا تقوی قائم رہ جائے، میری پرہیزگاری قائم رہ جائے، میری عاجزی قائم رہ جائے، تو یہ ساری کی ساری جو بندگی قبولیت کے درجے تک پہنچنی ہے یہ مولا تیری مدد سے پہنچنی ہے، تیری مدد کے بغیر یہ قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے فرمایا وَإِيَّاكَ نستعین، اور آگے بیان فرمایا کہ دیکھیں اللہ اکبر، عبادت کچھ چیزیں جو ہیں وہ روکتی ہیں عبادت کرنے سے، عبادت کو روکنے والی چیزیں وہ کیا ہے؟ نفس ہے، شیطان ہے، دنیاوی الجھنیں ہیں اور برے یار دوست یہ مل جاتے ہیں۔ وہ نفس کیا ہے؟ سردی آ گئی، ہم کمبل میں گھر بیٹھے ہیں، رضائی میں بیٹھے ہیں کہ چلو یار کوئی بات نہیں، خیر ہے انہیں پڑھ لینے، ابھی پڑھ لیتا ہوں، اچھا ابھی نیک ہے تھوڑا سا، اچھا ٹائم بھی ہے، اچھا میں پڑھ لیتا ہوں۔ وہ نیک کے اندر بیٹھا زور بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، یہ رات گزر گئی، موبائل پہ لگا ہوا ہے، موبائل جو ہے وہ اس کا نفس جو ہے اس کو اس بات پر لگا رہا ہے کہ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خیر اور فضل فرمائے تو یہ نفس جو ہے یہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ تو پڑھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں پڑھ لیتے ہیں، تو رکا ہوا ہے سردی کی وجہ سے، بعض اوقات گرمی کی وجہ سے رکا ہوا ہے، اچھا گرمی بہت ہے، میں ابھی کوئی موسم ٹھنڈا ہو جائے پھر پڑھ لیتا ہوں، ٹائم گزر رہا ہے۔ بعض اوقات شیطان آ جاتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ انسان کے ذہن میں خیال کہ تیرے کپڑے نہیں صحیح، یا وہ کپڑوں کو اس ایسے انداز میں کروا دیتا ہے کہ نجاست لگ جاتی ہے تاکہ یہ عبادت سے رکا رہے۔ تو نفس بھی عبادت سے روکتا ہے، شیطان بھی آ کر کے عبادت سے روکتا ہے۔ شیطان ایسے کسی نہ کسی خیالات میں ڈال دے گا، کوئی ایسا وسوسہ اس کے دل اور سینے میں ڈال دے گا کہ وہ اس میں پریشان ہو جائے گا، لگ جائے گا، یا پھر دنیاوی الجھن جو ہے یہ بھی عبادت سے روکتی ہے۔ کوئی کیس بن گیا، کوئی مقدمہ آ گیا، کوئی شادی بیاہ کیے، کوئی نچاکیاں آ گئی، کوئی بیوی کی طرف سے آ گئی، کوئی شوہر کی طرف سے،
کوئی جو ہے وہ عورت کو آ گئی، یا اسی طرح سے اولاد کی طرف سے کوئی الجھن آ گئی، کوئی بہن بھائی رشتہ داروں کی طرف سے آ گئی، تو دنیاوی الجھنیں بھی جو ہے وہ عبادت سے روکتی ہیں۔ اور اسی طرح سے برے یار دوست مل جائیں، کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کو دوست بنائیں جو نیک لوگ ہوں، جو نماز پڑھنے والے ہوں، جو دین والے لوگ ہوں، ان سے دوستی کر لیں۔ تو جو نماز نہیں پڑھتے وہ آپ کو کب پڑھنے دیں گے؟ جو خود ہی عمل نہیں کر رہے، تو ایسے دوست جو ہیں وہ اب روک لیں گے۔ ایک آدھ دوست ہو بے نمازی تو چلو اس کی تو خیر ہے، اس کو تو آپ 4-5 لوگ کھینچ کے لے آئیں گے، لیکن اگر 4-5 لوگ وہ برے ہوں اور ایک نمازی ان کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ تو اس کو کبھی نہیں نمازی رہنے دیں گے۔ تو اس لیے یہ دوستی کے وقت بھی خیال رکھنا چاہیے، گرمی ہو سردی ہو، ان دونوں حالتوں میں عبادت کرنے کے لیے خیال رکھیں کہ ہم نے عبادت اللہ کی کرنی ہے، جیسی اذان ہوئی اللہ کی طرف روانہ ہو جائیں کہ میں نے اب عبادت کرنی ہے۔ اور اسی طرح سے جتنے بھی یار دوست ہیں وہ جو مرضی کہتے رہیں، لیکن آپ ان کو یہی ہدایت کریں کہ بھائی آؤ میرے ساتھ اپنی عبادت کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، تو دوستی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ دوست کو نیکی کے راستے کی طرف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی فرمایا ہے کہ بھلائی کا اور نیکی کا جو کام ہو اس کی دعوت دے دو، مدد کرو اس کے ساتھ، اور جو برائی ہو بے حیائی ہو اس سے روکو، منع کرو۔ تو اس لیے دعوت دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے میرے بندے تم میری عبادت تو کر چکا، لیکن اب تم مجھ سے مدد بھی مانگ کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے نفس پر طاقت عطا کر دے، اے اللہ تعالیٰ شیطان پر مجھے طاقت عطا کر دے، اے اللہ تعالیٰ جتنی دنیاوی الجھنیں ہیں وہ ان پر بھی مجھے غلبہ عطا کر دے، اور جتنے میرے برے یار دوست ہیں ان سب سے مجھے بے نیاز کر دے کہ تیری مدد آئے گی میں ان 4-5 تکلیفوں سے دور ہو جاؤں گا، مبرہ ہو جاؤں گا، اور میں تیری عبادت جو ہے جو کر چکا ہوں وہ درجہ قبولیت تک پہنچ جائے گی۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ کچھ چیزیں ہیں جو عبادت کرواتی ہیں، وہ ان میں پہلا جو چیز ہے یہ بات ہے وہ ہے روح، اور دوسری بات ہے ایمان، اور تیسری چیز ہے قرآن۔ یعنی آپ کی روح جو ہے وہ پاکیزہ ہو۔ تو روح کیسے پاکیزہ ہوگی؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں جب آپ کی نسبت جو ہے پاکیزہ لوگوں کے ساتھ ہو جائے گی تو وہ آپ کی روحانیت کو بڑھانا شروع کر دیں گے، آپ کو ذکر بتائیں گے، کلمہ بتائیں گے، استغفار بتائیں گے، درود پاک بتائیں گے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرانی سکھائیں گے۔ تو اس طرح کرنے سے آپ کی روح جو ہے یہ پاکیزہ ہو جائے گی، پھر آپ کا دل کرے گا میں سارا دن جو ہے اللہ کی یاد میں رہوں، چاہے گھر میں ہوں چاہے مسجد میں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں، اللہ کا ذکر فکر کرتا رہوں۔ اور پھر اسی طرح انسان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے کہ جب اللہ وحدہ لا شریک میرا رب ہے، خالق و مالک ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی چیز پہ پریشان ہونے کی، میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق بہت مضبوط ہے۔ اس تعلق کی مضبوطی کی بنا پر جو ہے وہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ اللہ سے جب میری محبت ہے تو میں اللہ کے آگے سر بسجود ہوتا ہوں، وہ جھکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہے، ظہر پڑھ رہا ہے، عصر پڑھ رہا ہے، مغرب پڑھ رہا ہے، عشاء پڑھ رہا ہے، فجر پڑھ رہا ہے، اوابین پڑھ رہا ہے، چاش تو اشراق پڑھ رہا ہے، تو جو ہے وہ عبادت میں لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اب مضبوطی ہو گئی ہے، یا اس کا یقین جو ہے اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہے کہ وہ میرا خالق و مالک ہے، میں اس کی عبادت کروں گا وہ مجھ سے راضی ہوتا ہے، مجھ سے اتنی محبت زیادہ فرماتا ہے۔ تو اس کی محبت کو زیادہ حاصل کرنے کی خاطر جو ہے اس کی جو روح ہے، اس کی سوچ، اس کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ عبادت میں لگا ہوا ہے۔ یا پھر تیسری بات بیان فرمائی کہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ آپ اکثر کیا کریں۔ تلاوت قرآن کرنے سے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے،
دل نرم ہوتا ہے، جب دل نرم ہوتا ہے پھر انسان کا لگاؤ جو ہے وہ عبادت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو عبادت جو ہے پتہ چل گیا کہ کچھ چیزیں جو ہیں انسان کو عبادت سے روکتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ عبادت سے دور کرتی ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ عبادت کرواتی ہیں، عبادت کے قریب کرتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں کہ برے یار دوست وہ عبادت سے دور کرتے ہیں، انسان کا نفس عبادت سے دور کرتا ہے، دنیاوی الجھنیں جو ہیں وہ عبادت سے دور کرتی ہیں، شیطان عبادت سے دور کرتا ہے، جبکہ یہ جو ہے روح یہ عبادت کے قریب کرتی ہے، روحانی رشتے جو ہیں یہ عبادت کے قریب کرتے ہیں، ایمان عبادت کے قریب کرتا ہے، اور تلاوت قرآن عبادت کے قریب کرتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں انسان حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ ساری چیزیں کب وہ محسوس ہوگی یا اس کو حاصل ہوگی، جب اللہ تعالیٰ اس کی استعانت فرمائے گا، مدد فرمائے گا۔ تو یہی مدد کا مطالبہ جو ہے اللہ نے بیان فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اے میرے بندے جب تو میری عبادت کرتا ہے تو ساتھ میں میری استعانت بھی مانگ، مجھ سے مدد مانگ۔ جب میں تیرا مددگار ہو جاؤں گا تو شیطان بھی بھاگے گا، یہ نفس بھی تیرا بھاگ جائے گا، یہ دنیاوی یار دوست بھی پرے بھاگ جائیں گے، یہ الجھنیں مشکلیں مصیبتیں بھی بھاگ جائیں گی، کیونکہ میں تیرا مددگار آ گیا ہوں۔ تو اس لیے مجھ سے مدد مانگ لے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنی روح کو تازہ رکھنا، یعنی روحانی رشتوں کو مضبوط رکھنا، اور ایمان اپنا میری ذات پر قائم رکھنا، اور تلاوت قرآن کرتے رہنا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے پھر استعانت باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کو لے کر کے آ جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت قبول ہو جائے گی۔ تو دوستو یاد رکھیں، اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ کسی سے پھر مدد جو ہم مانگتے ہیں یہ نہیں مانگنی چاہیے، تو انبیاء سے بھی مدد مانگ لیتے ہیں، اولیاء سے بھی مدد مانگ لیتے ہیں، کسی آدمی کو بھی ہم مدد کے لیے بلا لیتے ہیں، تو یہ کیسا عمل ہے؟ تو یہ کبھی بھی قرآن حدیث کے یا اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا شانہ عز برہانہ وہ حقیقی مددگار ہے۔ وہ کیا ہے؟ حقیقی مددگار ہے۔ جو کوئی بھی اللہ کے سوا مدد کرتا ہے انسان کی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وسیلہ بنایا ہے۔ جس طرح یہ ہماری لاؤڈ سپیکر ہے، یہ آواز کو بڑھا دیتا ہے، تو آواز بڑھانے کا یہ وسیلہ ہے۔ اب یہ خدا تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس کے اندر یہ قوت طاقت کہاں سے آئی؟ یہ تار لگی ہوئی ہے۔ اب تار خدا تو نہیں ہے معاذ اللہ۔ اسی طرح سے آگے چلے جائیں، وہ بورڈ آ گیا، بورڈ کا تعلق جو ہے وہ مین سوئچ سے ہے، مین سوئچ کا میٹر سے، میٹر کا تعلق وہ کھمبے کی تار سے، اور اس کا تعلق ٹرانسفارمر سے، اور حتیٰ کہ پیچھے پاور ہاؤس سے جہاں بجلی موجود ہے، بنتی ہے، اس سے ہے۔ تو اب اس مائک کو پاور ہاؤس نہیں کہہ سکتے، اس تار کو پاور ہاؤس نہیں کہہ سکتے، اس بجلی کو یہ جو ہمارے نظر آ رہی ہے روشنی، یہ روشنی پاور ہاؤس نہیں ہے۔ پاور ہاؤس تو پیچھے ہے۔ آواز کو بڑھانے کا یہ وسیلہ ہے مائک، یہ سپیکر، اور اسی طرح سے یہ روشنی بڑھانے کا جو چیز ہے بلب وغیرہ، یہ وسیلہ ہے۔ اسی طرح سے یہ تاریں، یہ ٹرانسفارمر وغیرہ جو بجلی کو منتقل کرتے ہیں، یہ سب وسیلے ہیں، لیکن مین کام پاور ہاؤس ہے۔ اور پھر جس نے اس پاور ہاؤس کو بنایا، اس بنانے والے کو جس نے تخلیق کیا وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو پتہ چلا انسان کی جو آسانیاں اور ضروریات کو پوری کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ وسیلہ بنتی جائیں گی، لیکن ان سب چیزوں کا خالق و مالک وہ اللہ ہی ہے۔ تو وسیلہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔
اگر آپ وسیلے سے کوئی چیز حاصل کر لیتے ہیں تو وہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے قائم کیا گیا وسیلہ ہے۔ تو وسیلے سے انسان جو ہے فائدہ حاصل کرے تو یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ جس طرح سے انسان کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے دوا لینے کے لیے یا حکیم کے پاس جاتا ہے دوا لینے بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے، تو وہ دوائی دے دیتا ہے، نہ وہ ڈاکٹر خدا ہے نہ وہ دوا خدا ہے، بلکہ دوا اور ڈاکٹر جو ہے یہ وسیلہ ہے، اصل شفا دینے والا وہ خالق و مالک ہے۔ تو وسیلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وسیلے کو فرمایا ہے کہ یا کا نعبدو، یہ بندے جب تو میری بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے، اب اس عبادت کو میری بارگاہ میں اگر قبول کروانا ہے تو وہ وسیلہ مانگ اسی عبادت کا، اور یہ عبادت تیرے لیے وسیلہ بن جائے گی۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پھر مدد مانگ کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر کہ یہ وسیلہ مضبوط ہو جائے اور میری عبادت قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔